ہفتے سے اسکائپ پر سعودی عرب میں مقیم قرآن کریم کے ایک شہدائی، ایک ایسے شہدائی جو 24 گھنٹے مجھ سے کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب میں ڈیوٹی پر موجود ہوں، آپ فرمائیے آپ کس وقت کانفرنس کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اسکائپ پر ایسا ایک ممکن ہے چیز کہ ہم اسکائپ پر بات کر سکتے ہیں۔ تو چنانچہ اسکائپ پر ہم نے پہلی کانفرنس قرآن کی، دوسری، اور اس دوران میں ہر ہفتے ہم نے مقرر کر لیا کہ ہم اس پہ قرآن کریم سنیں گے تھوڑا سا، اور تھوڑی سی بات ہوگی قرآن کے بارے میں۔ اسی چیز کو قرآن نے ذکر کہا ہے، تو ہم نے یہ بات چیت شروع کی۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ اس سے اتنی انکریجمنٹ ملی سب کو، تو ہم نے کہا کہ کاش ایسا ہو جائے، کیونکہ ہمارے پاس میڈیا کا کوئی چینل نہیں ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی کچھ ایسی مرضی ہوتی ہے کہ جب لوگ چھوٹی سی جماعت بھی اٹھ کھڑی ہو لیکن حق کے اوپر کھڑی ہو تو اللہ تعالیٰ اس آواز کو دور دور تک پہنچاتا ہے۔ یہی ہے جسے ایمان بالغیب کہتے ہیں، بلیف ان آپٹمزم۔ وہ جو پہلی چیز قرآن نے کہی تھی کہ ان لوگوں کے لیے ہے یہ پیغام، وہ جو آپٹمزم میں بلیو کرتے ہیں، یہ جو جانتے ہیں کہ ایسا ہو کے رہے گا، اس لیے کہ جو حق پہ ہوتا ہے اسے معلوم ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ جو یقین ہے آپٹمزم، اس یقین کی وجہ سے آج میں آپ کے سامنے ہوں، اور آج چونکہ یہ ہماری پہلی میٹنگ ہے، اس میں کچھ تعارف، کچھ ایسی بات، اور اس کے بعد قرآن کریم کا وہ پیغام جس سے قرآن شروع ہوتا ہے۔ میں نے قرآن کریم ایک ایسے شخص سے پڑھا ہے، یہ کوئی دعوے کی بات نہیں، کوئی بڑی بات نہیں، لیکن میرے نانا سیالکوٹ میں شمس العلماء مولوی سید میر حسن جنہیں کہتے ہیں، مولوی صاحب کا تعلق ہماری برادری سے بھی تھا، اور مولوی صاحب اسکاچ مشن اسکول میں جو بعد میں مرے کالج سیالکوٹ بنا، مولوی صاحب اس میں عربی کے پروفیسر تھے۔ آپ میں سے جو لوگ نہیں جانتے، علامہ اقبال کے استاد تھے مولوی میر حسن، اور اس قدر احترام کرتے تھے ڈاکٹر صاحب مولوی صاحب کا کہ جب ڈاکٹر صاحب کو برٹش گورنمنٹ نے سر کا خطاب دیا تو ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا کہ یہ خطاب مجھے نہیں، میرے استاد کو ملنا چاہیے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پہ ڈاکٹر صاحب کا جو مکالمہ ہے، جیسے بھی یہ بات مشہور ہے، وہ یوں ہے کہ برٹش گورنمنٹ کے لوگ جو تھے انہوں نے کہا کہ یہ خطاب تو کسی ایسے شخص کو مل سکتا ہے جس نے کوئی باقاعدہ تصنیف، کوئی کتاب لکھی ہو۔ تو چونکہ مولوی صاحب ہیں تو بہت پڑھے لکھے اور عربک کے پروفیسر تھے مولوی صاحب اسکاچ مشن اسکول میں، تو مولوی صاحب نے کتاب کوئی نہیں لکھی جس پہ ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ مولوی میر حسن، شمس العلماء مولوی میر حسن کی سب سے زندہ اور پائندہ کتاب تو میں خود ہوں۔ اس پر مولوی صاحب کو شمس العلماء کا خطاب ملا، اور ڈاکٹر صاحب نے خاص طور پر برٹش گورنمنٹ سے جو گورنر تھے لاہور کے اس دور میں، ان سے ریکویسٹ کی کہ میرے استاد کو لاہور آنے کی تکلیف نہ دی جائے، یہ خطاب سیالکوٹ میں جا کر ان کو دیا جائے۔ چنانچہ سیالکوٹ میں مولوی صاحب کے ہاں ایک چھوٹے سی فنکشن میں انہیں یہ خطاب دیا گیا۔ سید محمد اسحاق میرے نانا، اور اچھے نانا تھے، اچھے استاد تھے، قرآن والے لوگ تھے، حافظ قرآن تھے، اور اس کے علاوہ مرے کالج سے بی اے کیا تھا۔ تو جب میں چھوٹا تھا تو میں ان سے قرآن کے بارے میں کچھ سوال کر بیٹھا، اس لیے کہ جو اسکولوں میں بات پڑھاتے تھے، جو بات بتائی جاتی تھی، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، تو ہم نے یہی کہا
نانا جی سے کہ یہ کیسا اللہ ہے، خود سے کہہ رہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، بڑا عجیب اللہ ہے آپ کا. تو انہوں نے کہا کہ شروع بھی عربی کا لفظ ہے، تو قرآن میں تو اس بسم اللہ میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا. یہ بیٹا یہ سب غلط ترجمے ہیں. اس چیز سے میرے ذہن میں پہلی بار یہ بات آئی کہ یہ ترجمے جو کر کے ہمیں قرآن پڑھایا جا رہا ہے، یا جو بھی چیز ہم پڑھتے ہیں، اس میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے. اس لیے کہ قرآن کا پیغام کیا ہے. میں چونکہ میرے بزرگ شیعہ خاندان سے، شیعہ مسلک سے تھے، میرے نانا نہیں، میں اپنے والد صاحب کی طرف سے ذکر کر رہا ہوں. تو ہمارے ہاں ایک دفعہ مجلس میں شیعوں کی گئے تو ہماری مجالس میں بڑی باتیں ہوتی ہیں. جیسے ایک بات سنی کہ ایک مولوی صاحب نے ذکر کیا کہ کسی شخص نے کہا حضرت علی سے کہ آپ مجھے بسم اللہ کا مطلب بتائیں، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب کیا ہے. تو حضرت علی جو تھے ساری رات بسم اللہ کے معنی بتاتے رہے، اور فجر ہو گئی تو ابھی بھی وہ اسے سمجھا رہے تھے. اس بات کا ذکر میں نے اپنے نانا سے کیا کہ اس کے معنی کیا ہیں. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اتنے گہرے معنی ہوں؟ اس پہ انہوں نے، اور یہ میں ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ انہوں نے بار بار کہتے تھے کہ قرآن، ہم وہ لوگ ہیں جن کے انسیسٹر سے ہم نے قرآن پڑھا ہے، ہم نے اپنے بزرگوں سے جو پڑھا ہے وہ سناتے ہیں. کوئی روایت نہیں، کوئی کچھ نہیں، جو بات آپ کی عقل کو لگے وہی قبول کرو. تو الفاظ اور الفاظ کا مادہ کیا ہے، اس پر انہوں نے پہلی بار مجھے بتایا کہ رحمان، یہ لفظ رحم، رحیم، ان دونوں الفاظ کے مادے تو ایک ہی ہیں، لیکن قرآن ان دونوں الفاظ کو جب استعمال کرتا ہے، جب لفظ اسم استعمال کرتا ہے، تو ایک تو ہوتا ہے لفظ جسے کہتے ہیں لیٹر، ورڈ، اور دوسری چیز ایک اور ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے لیٹر آف دا لا اور ایک ہوتا ہے اسپرٹ آف دا لا. یہ جو عام جملہ بولا جاتا ہے ان لیٹر اینڈ اسپرٹ آف دا لا، تو ایک لفظ ہے اور ایک اس کی اسپرٹ ہے. تو قرآن کریم اس انداز سے سمجھانا، اس انداز سے انہوں نے سمجھایا، اور یقین جانیے کہ واقعتاً ایسا میرے ساتھ ہوا. تمام رات میرے نانا مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی بتاتے رہے، اور بات بات پر قرآن کی آیات کو کوٹ کرتے تھے، اور میں ان کا معنی، ان کے ترجمہ، اس کا مفہوم سن کر، یعنی میں اس قدر حیران ہوا کہ اتنا سپیریئر نظام. پھر وہ بار بار ذکر کرتے تھے کہ دیکھو یہ لفظ قرآن میں کس کس جگہ پر آیا ہے. رحمان کون ہے؟ وہ جس کے قانون سے کشتیاں چلتی ہیں. رحمان کون ہے؟ وہی تو جس کے قانون سے شجر حجر سب اگ رہا ہے. یہ زمین، یہ آسمان، سب اسی رحمان کے قانون سے چل رہا ہے. تو قرآن نے جس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، نانا کہتے تھے یہ لفظ مسلمانوں کا لوگو بن گیا، نعرہ تھا یہ مسلمانوں کا. آج میں آپ کو اسی انداز سے قرآن سناتا ہوں جس انداز سے میں نے اپنے بزرگوں سے سنا. جس وسعت کے ساتھ یہ لفظ رحمان ہے، یہ کیا چیز تھی، یہ کیا نعرہ ہے کہ اللہ کا قانون وہ ہے جو رحمان ہے، وہی جو ماں کے پیٹ میں بچے کو بڑا کرتا ہے. دیکھتے ہو کس طریقے سے بلا مزد و معاوضہ ماں کے پیٹ میں بچے کو رزق ملتا ہے. یہ اس کا قانون ہے. ماں چاہے بھی تو اس رزق کو روک نہیں سکتی، اور بچہ رو کے طلب نہیں کرتا. یہ ہے رحمان کا قانون.
لیکن وہی بچہ جب انسانوں کی دنیا میں آتا ہے تو وہ رحمان کے قانون میں نہیں رہتا. جب تک وہ رحمان کے قانون میں ہے اس بچے کو رزق ویسے ہی ملتا ہے جیسے انگلینڈ کے بادشاہ کے بچے کو مل رہا ہے اپنی ماں کے پیٹ میں. اس میں کوئی فرق نہیں ہے. جیسے ماں کے پیٹ میں رزق کسی کلرک کے بچے کو، کسی سپاہی کے بچے کو، ویسے ہی کسی بریگیڈیئر صاحب کے بچے کو، کسی جرنیل صاحب کے بچے کو، کسی شہنشاہ کے بچے کو. فرق اس وقت آتا ہے جب یہ بچہ پیدا ہو کر انسانوں کے ہاتھ چڑھتا ہے اور وہاں پر پھر انسانوں کے قانون میں چل کر اس بچے میں تفریق ہوتی ہے. قرآن میں ایک جگہ نہیں، مختلف مقامات پہ اس بات کا ذکر ہے کہ تم نے دو خدا کیوں بنا رکھے ہیں. ایک خدا جس کا قانون تم مانتے ہو اور ایک خدا جس کے قانون کے مطابق رزق تقسیم تمہیں کرنا چاہیے، لیکن تم ایسا نہیں کرتے. اس کے لیے تم نے ایک اور قانون بنا رکھا ہے. قرآن اس کی ابتدا اس لفظ سے ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اللہ وہ ہے جس کا قانون ماں کے پیٹ میں بچے کو رزق دیتا ہے، اور اللہ ہی کا قانون وہ ہے جب تم اسے نافذ کرو گے تو وہ اسی طریقے سے الرحیم بن جائے گا اور وہ تمہیں اسی طریقے سے رزق دے گا بلا مزد و معاوضہ. یہ ہے اسلامی مملکت. اور یہ تھا وہ نعرہ جس نعرے نے یہ آواز ساری دنیا میں پہنچ گئی کہ یہ ایک عجیب قوم اٹھی ہے. یہ رزق کا مسئلہ یوں حل کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہر فرد کو بلا مزد و معاوضہ سامان نشو و نما رزق ملے گا. آپ نے دیکھا یہ لوگ ریسرچ کرتے ہیں کہ کیا ہوا، جنگل کی آگ کی طرح پھیل گیا ایک نظام. ایک آواز اٹھی. آواز جب پھیلتی ہے تو اس وقت پھیلتی ہے جب وہ روٹی کا مسئلہ حل کرے انسان کا. ہندوستان میں کارل مارکس چل کر نہیں آیا، لیکن آپ دیکھیں کہ دنیا بھر میں اور ہندوستان میں وہ لال جھنڈے اور سکل اور ہیمر. یہ کیوں ہے؟ کیوں تھا؟ اس وجہ سے کہ لوگ سمجھتے تھے کہ رزق کا جو مسئلہ ہے، لوگوں کے سامنے قرآن تو تھا نہیں، لیکن ایک شخص نے آواز اٹھائی تھی کہ میں دنیا سے غریبی ختم کروں گا، اور یہ ہے کمیونسٹ مینیفیسٹو، اور یہ ہے ہمارا مارکسزم لیننزم والا عقیدہ جس کا پرچار کیا گیا. تو دنیا بھر میں یہ آواز پھیلی. اس دور میں جب بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ نشان بن گیا، گورنمنٹ کا لوگو بن گیا. میں نے ابھی ریسنٹلی دیکھا ہے کہ ایک کچھ سنا میں یمن میں ایک مسجد جو ہے اس سے کچھ کاغذات برآمد ہوئے ہیں پرانے، اور وہ انٹرنیٹ پہ ہیں اویلیبل. تو 4 ہجری میں جو جملے لکھے ہیں جس میں کچھ خرید و فروخت کی ہے کچھ مسلمان سپاہیوں نے، کچھ دمبے وغیرہ ان کی رسید ہے، کسی کرسچن سے خریدا ہے تو اس کے بھی شروع پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے. میرے نانا کہتے تھے کہ قرآن تو بہت آسان ہے، جس چیز کو اللہ بہت آسان کہہ کے پیش کر رہا ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے. لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ ہم سب اس قرآن سے اس وجہ سے دور ہیں کہ اس کے جو ترجمے کیے گئے ہیں بڑے ذوق اور انہماک کے ساتھ ہم ان ترجموں کو پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن جب ہم پہلے ہی چند صفحے کھولتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کچھ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اور اس کے بعد انسان فرسٹریٹ ہو کر کسی عالم اسکالر، وہی لوگ جنہیں بدقسمتی سے ہماری قوم کے عالم علماء کہا جاتا ہے، وہ ان کے پاس جاتے ہیں تو ہر شخص ایسا زبردست جواب دیتا ہے بچے کو
کیونکہ ہر شخص کو میرے جیسا نانا نصیب نہیں ہوتا.